باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، رب مبلغ، بعض پہنچائے جانے والے، یعنی جن کو بات بتائی جاتی ہے، اوعا، زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں، من سامعن، سننے والوں سے، یعنی بعض اوقات جن کو بات بتائی جاتی ہے بتانے والے سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں، زیادہ بہتر طور پہ اس کو یاد کر سکتے ہیں، زیادہ بہتر انداز میں اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اوعا کا مطلب ہوتا ہے سمیٹنے والے، وعاء برتن کو کہتے ہیں، یعنی ان کا برتن بتانے والے کے برتن سے بڑا ہوتا ہے، اس کو وہ زیادہ اچھے انداز میں یاد کرتے ہیں۔ حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سیرین عن عبد الرحمن ابن ابی بکرۃ عن ابیہ ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے ذکر کیا، قعد علی بعیرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، بعیر اونٹ کو کہتے ہیں، وامسک انسان، اور ایک انسان تھامے ہوئے تھا، ایک آدمی پکڑے ہوئے تھا، بختامہ او بزمامہ، اس اونٹ کی نکیل، ختام اس رسی کو کہتے ہیں جو اونٹ کے ناک سے ڈال کے اس کو قابو رکھنے کے لیے پکڑی جاتی ہے، تو دونوں ختام اور زمام کا ایک ہی معنی ہے کہ نکیل پکڑے ہوئے تھا، باغ تھامے ہوئے تھا۔ ثم قال، پھر فرمایا، ایو یوم ھذا، آپ نے پوچھا یہ آج کون سا دن ہے، فسکتنا، تو ہم خاموش ہو گئے۔ کیوں خاموش ہو گئے؟ حتی ظننا، یہاں تک کہ ہم نے سمجھا، انہو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیسمیہ، اس کا کوئی اور نام رکھیں گے۔ آپ نے ہم سے دن کا پوچھا، جیسے کوئی بھی انسان پوچھتا جی آج کون سا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح پوچھا، لیکن پوچھنے کا مقصد کیا تھا کہ یہ لوگ اس بات کو جو میں اب بتاؤں گا اس دن کی مناسبت سے یاد رکھیں، الرٹ کرنے کے لیے آپ نے سوال کیا۔ لیکن صحابہ کرام نے کیا سمجھا کہ شاید آپ کو دن تو معلوم ہے لیکن آپ اس دن کو اس کے نام سے نہیں کوئی اور نام دینا چاہتے ہیں، سیسمیہ سوا اسمہ، کہ آپ نام رکھیں گے اس کا اس کے نام کے علاوہ کوئی اور۔ قال، پھر آپ نے فرمایا، یعنی جب صحابہ کچھ نہیں بولے، خاموش رہے کہ شاید ہمیں کوئی ایک نئی بات پتہ چلے، قال، تو آپ نے فرمایا، الیس یوم النحر، کیا یہ یوم النحر نہیں، یعنی قربانی کا دن نہیں؟ قلنا بلا، ہم نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال فأی شہر ھذا، آپ نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے؟ فسکتنا، پھر ہم چپ ہو گئے، حتی ظننا، یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا، انہ سیسمیہ، کہ آپ اس کا نام رکھیں گے، بغیر اسمہ، اس کے نام کے علاوہ، یعنی کوئی اور نام رکھیں گے اس کا۔ فقال الیس بذی الحجہ، کیا یہ ذی الحج کا مہینہ نہیں؟ قلنا بلا، ہم نے کہا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال فإن دماءکم، تو آپ نے یہ اتنی اہم ترین بات فرمائی دن اور مہینے کو یاد کروا کے کہ دونوں ہی حرمت والے ہیں۔ کیا فرمایا؟ فإن دماءکم، کہ تمہارے خون، واموالکم، اور تمہارے مال، واعراضکم، اور تمہاری عزتیں، بینکم، آپس میں تمہارے، حرام، حرام ہیں ایک دوسرے پر، کحرمتی، مانند حرام ہونے کے، یومکم، تمہارا دن، ھذا، اس دن کی حرمت کی طرح ہیں، کہ جس طرح اس دن خون نہیں بہا سکتے، اس مہینے میں جنگ نہیں کر سکتے، اسی طرح یہاں سے جب یہ دن نہ ہو، یہ مہینہ نہ ہو، کہیں پر بھی تم ہو اے مسلمانوں، تو تمہارے خون ایک دوسرے پر اسی دن اور مہینے کی طرح حرام ہے، یعنی کہیں اور بھی یہ کام نہیں کر سکتے۔ فی شہرکم ھذا، تمہارے اس مہینے میں جس طرح حرام ہے، فی بلدکم ھذا، تمہارے اس شہر میں جس طرح حرام ہے، کہ مکہ کے شہر میں یا منا کی جگہ پہ تم کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ حرمت صرف مکہ میں یا منا میں یا ذی الحج میں یا یوم النحر میں باقی رہے، اور اگر تم پاکستان یا ہندوستان میں تو خوب گلے کاٹو ایک دوسرے کے، یہ نہیں، یعنی ایسے ہی محترم ہے جیسے یہ مقام اور جگہ محترم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، لیبلغ الشاہد الغائب، چاہیے کہ پہنچا دے حاضر شخص غائب کو، یعنی جو لوگ یہاں اس وقت میری یہ بات سن رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس بات کو دوسروں کو جو یہاں نہیں آ سکے ان تک اس میسج کو کنوے کر دیں۔ فإن الشاہد، کیونکہ حاضر، عسا، ہو سکتا ہے، ان یبلغ، کہ پہنچا دے، من، اس کو، جو، ہوا اوعى لہ منہ، اس سے بھی بڑھ کر اس بات کو یاد رکھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے اس بات سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو اپنے تک محدود رکھنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ لازم کیا کیا کہ جو سن رہا ہے وہ اسے دوسرے تک پہنچا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی فرمائی تھی، آپ نے فرمایا تھا، اللہم ارحم خلفائی، اللہ میرے خلیفوں پہ رحم فرما۔ قیل ومن خلفاؤک یا رسول اللہ، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے خلیفہ کون ہیں؟
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا الذین یحفظون احادیثی ویروونہا، کہ وہ لوگ جو میری باتوں کو، یعنی احادیث یہاں آپ کی باتیں یا احادیث ہی ہیں، ان کو حفظ کریں گے، یاد کر لیں گے اور پھر اسے آگے بیان بھی کریں گے. اب آپ کو سوچے اس جگہ پر اس کمرے میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر آپ میں سے ہر شخص اپنی زندگی کے صرف چند گھنٹے، آپ اپنے ٹوٹل گھنٹے جمع کر لیں کسی وقت کہ آپ کی ابھی تک زندگی کتنی ہے یا اندازاً ایوریج اور کتنی ہوگی، ان سب کے گھنٹے گن لیں اور اس میں سے آپ صرف 1% سے بھی کم اگر گھنٹے اس علم کو سیکھنے اور دوسروں تک پہنچانے میں صرف کر دیں تو اس امت سے جہالت مٹ سکتی ہے. صرف اتنے لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، باہر کے تو باہر ہی رہے، جو یہاں بیٹھے ہیں اگر صرف اتنے، اور اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مصداق ہیں، کہ آپ کے لیے دعا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم تھوڑی سی توجہ کریں. اور توجہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو ہم سنیں گھر میں جا کے کم از کم ایک دفعہ دہرا لیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو اس کو پوچھ لیں، تاکہ ہمارا یہ وقت ضائع نہ ہو جائے، کہ ہم اس سے کئی گنا زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کو ہم صرف ایک مصیبت کے مارے یہاں بیٹھ کے یا صرف ایک انجوائمنٹ کی خاطر آ کے چلے جائیں. نہیں، اس میں سے نیت رکھیں کہ کچھ نہ کچھ اس کا حصہ انشاءاللہ دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، کیونکہ آپ میں سے بے شمار سننے والے ایسے ہیں جو مجھ سنانے والے سے کہیں زیادہ بہتر ہیں حفظ میں، ایمان میں، تقوی میں، خیر اور فلاح اور بھلائی میں. لہٰذا جب وہ آگے پہنچائیں گے تو انشاءاللہ اور زیادہ خیر جو ہے وہ پھیلے گی اور ہمارے معاشرے سے بے چینیوں اور مصیبتوں اور پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا. کیونکہ یہ ذمہ داری میں آپ پہ نہیں ڈال رہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی ہے. اور اس حدیث سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بڑی مناسبت سے لوگوں کو تلقین اور تبلیغ کرتے تھے. حکمت کتنی نظر آتی ہے کہ آپ مکہ جانے سے پہلے راستے میں بھی یہ حدیث سنا سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں سنائی. اس وقت، اس دن، اس مہینے، اس جگہ پہ سنائی کہ جہاں اس کو سمجھنا زیادہ آسان تھا اور بہتر تھا اور زیادہ فائدہ مند تھا، کہ پھر وہ بھولیں گے نہیں لوگ اس بات کو. تو ایسا ماحول، ایسا انوائرنمنٹ. آپ دیکھیں کہ جب علم ہوتا ہے نا تو ایک تو اس کا کانٹینٹ ہوتا ہے کہ کیا دیا جا رہا ہے، پھر اس کا میتھڈ ہوتا ہے کہ کس طرح دیا جا رہا ہے، اور پھر اس کا انوائرنمنٹ ہوتا ہے. یہ تین چیزیں علم کے سیکھنے اور سکھانے کے لیے انتہائی ضروری ہیں: کانٹینٹ، میتھڈ، انوائرنمنٹ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم کی پالیسی تھی اس میں ہمیں یہ تینوں چیزیں نظر آتی ہیں. کانٹینٹ بھی، یعنی جو کچھ آپ نے دیا وہ بھی بے مثال ہے، اور اس کے ساتھ جس طریقے پر آپ نے دیا وہ بھی اس میں آئے گا ابھی، اور جس انوائرنمنٹ کے اندر رکھ کے مختلف چیزیں پیش کی وہ بھی بے مثال ہے، کیونکہ وہ انوائرنمنٹ بڑا اثر کرتا ہے. ایک بات آپ ایسے چلتے چلتے سنتے اس کا اور اثر ہوتا ہے، ایک بات آپ اسی مجلس میں بیٹھ کے سنتے اس کا بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ افیکٹ ہوتا ہے. باب العلم قبل القول والعمل. علم حاصل کرنا قول اور عمل سے پہلے ہے، یعنی سب سے پہلا کام کیا ہے؟ سیکھنا، پھر بتانا اور عمل کرنا. یعنی قول اور عمل ساتھ ساتھ چلیں گے، لیکن ان دونوں سے پہلے سیکھنا ہوگا. لقول اللہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کیا؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ آپ جان لو اس بات کو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. یعنی اس چیز کو جاننا ضروری ہے، واقعی اس کو سمجھنا ضروری ہے. صرف زبان کی ایکسرسائز نہ ہو کہ کسی سے سن لیا لا الہ الا اللہ تو ہم بھی وہی پڑھ لیں، بلکہ اس کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے. فبدأ بالعلم، تو اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی علم کے ساتھ. یعنی سب سے پہلے یہ نہیں کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ، بلکہ کیا کہا؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. یعنی علم پہلے ہے لا الہ الا اللہ کہنے سے بھی. وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ، اور بے شک علماء، ہم ورثۃ الانبیاء، وہی وارث ہیں انبیاء کے، وہی خلفاء ہیں ایک طرح سے جو پہلے بات ہوئی. ورثوا العلم، انہوں نے ورثے میں چھوڑا علم. من اخذہ، جس نے اس کو لیا، اخذا لیا، بحظ حصہ، وافر وافر، اس کو بڑی چیز مل گئی، بڑی نعمت مل گئی جس کو علم مل گیا. ومن سلک طریقا، اور جو کوئی چلے، سلک گزرے، طریقا کسی راستے پر، یطلب طلب کرے، بہی ساتھ اس کے، علمن علم کو، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے کسی راہ پر چلے. مثلا آپ اپنے اپنے گھر سے جہاں سے بھی چل کے یہاں پہنچے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے. جو کسی علم کے راستے پہ چلتا ہے تو گویا ایسا ہے کہ سہل اللہ لہ طریقا، آسان کر دیا اللہ نے اس کے لیے راستہ، الی الجنت، جنت کا. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ علم کے راستے میں نکلنا ایک مشقت کا کام ہے، ایک مشکل کام ہے، تکلیف دہ کام ہے. صرف یہ نہیں کہ اگر آپ کار میں بیٹھ کے آ رہے ہیں تو وہ آسان ہو گیا،
اس سے پہلے بھی آپ بہت سے کام، خواہشات، آرام، نیند، کھانا پینا، بہت کچھ چھوڑتے ہیں. اس وقت میں بھی بیٹھ کے بہت کچھ آپ ترک کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر واپسی پر بھی آپ کو کئی ایک پریشانیاں اور پشیمانیاں ہو سکتی. اس لیے اس رستے کا صرف سفر ہی اتنا بابرکت اور باعث اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کا سفر قرار دیا، کہ گویا کوئی علم کے لیے نکلتا ہے تو دوسرے معنوں میں وہ جنت کی طرف چلا جا رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جنت کا راستہ کس سے گھیر دیا گیا ہے؟ ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ سختیوں سے اور مصیبتوں سے گھیر دیا گیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت کو دیکھا تو فرمایا کون ہے جو یہاں نہ پہنچے، یعنی ہر ایک کو شوق ہوگا یہاں آنے کا، لیکن جب راستہ دیکھا تو پریشان ہو گئے کہ یہاں بڑے حوصلوں والے ہی پہنچیں گے، جو ساری مشکلات پہ صبر کریں گے، جو جہاں پھسل گیا رہ گیا وہیں. وقال جل ذکرہ، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا انما یخشی اللہ، یقیناً ڈرتے ہیں اللہ سے، من عبادہ العلماء، اس کے علم والے بندے ہی. یعنی علم حقیقی کیا ہوتا ہے؟ جو دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا کرتا ہے، دلوں کو نرم کرتا ہے، انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے. اور اگر علم تکبر پیدا کرے تو سمجھیے کہ وہ علم ہی نہیں. وقالا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یعقلها، اور نہیں سمجھتے ان کو، کن کو؟ ان مثالوں کو جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، الا العالمون، مگر عالم بندے ہی. یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان فرمایا ان مثالوں کی حکمت انہی کو سمجھ آتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دے رکھا ہو. وقالو، اور وہ کہیں گے، یہ سورۃ الملک کی آیت ہے، لو کننا نسمع، کاش ہم سنتے. یعنی جہنم میں جب لوگ جا پہنچیں گے تو اس وقت تڑپیں گے اور تمنا کریں گے کاش ہم سن لیتے. یعنی اگر ہمیں اور کوئی توفیق نہیں تھی، کاش ہمیں اتنی ہی توفیق ہو جاتی، کاش ہم اتنا ہی کر لیتے کہ کوئی جب بول رہا تھا تو ہم سن ہی لیتے. او ناقلو، یا ہم بات سمجھتے. ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم جہنم کے ساتھیوں میں نہ ہوتے، جہنم میں شامل نہ ہوتے. گویا علم انسان کو جہنم سے دور کرتا ہے، اور علم کو چھوڑنا خاص طور پر سننے اور سمجھنے کی بات ہے. یہاں پر ہر شخص اگر لکھ پڑھ نہیں سکتا تو کم از کم سن تو سکتا ہے. وقالا، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہل، کیا، یستوی، برابر ہو سکتے ہیں، الذین یعلمون، وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں، والذین لا یعلمون، اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی سمجھ میں، عمل میں، رتبے اور مقام میں، یعنی وہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے. یہ بالکل ایسے ہی، آپ تھوڑی سی مثال سمجھیں. مثلاً آپ فیصل مسجد جانا چاہتے ہیں اور آپ کو راستہ نہیں معلوم، آپ کے ساتھ دوسرا شخص بھی فیصل مسجد جانا چاہتا ہے، اس کو راستہ معلوم ہے. آپ اپنی گاڑی پہ سوار ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اسے چلاتے ہیں، اور دوسرا بھی چلتا ہے. کون پہنچے گا وہاں، یا جلدی کون پہنچے گا؟ جس کو راستہ معلوم ہے. وہ اپنا وقت بھی بچائے گا، اپنی ایفرٹ بھی بچائے گا، اور اپنی منزل پہ تیزی سے پہنچ جائے گا. اسی طرح جن لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پسند کے کام کیا ہیں، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، ان کے لیے اس منزل تک پہنچنا آسان ہو جائے. اس کی ایک اور مثال بھی ہے. مثلاً آپ کے پاس 1 روپیہ ہے، آپ اس کو خرچ کرنا چاہتے ہیں کہیں کسی نیک کام میں. علم آپ کو راستے بتائے گا کہ سب سے بہترین کہاں خرچ کرنا ہے، کہ میں 1 خرچ کروں اور مجھے 700 یا اس سے بھی زیادہ ثواب ملے. اور ایک دوسرا شخص جس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ کہاں 1 کے بدلے 10 ملیں گے اور کہاں 1 کے بدلے 700، تو وہ کہیں بھی خرچ کر دے گا. روپیہ اس پہلے نے بھی خرچ کیا لیکن 1 کے بدلے 700 پائے، اور دوسرے نے بھی روپیہ خرچ کیا لیکن 1 کے بدلے 10 بھی نہ پائے، کیونکہ صحیح جگہ ہی نہیں پتا تھی کہ کہاں خرچ کرنی تھی. اسی طرح انسان اپنی باقی زندگی میں بھی جو اعمال کرتا ہے، اگر اس کو معلوم ہو کہ ان اعمال کی بہترین شکل کون سی ہے، تو اسی وقت میں اسی سرمایہ کے ساتھ وہ بہترین نفع کما سکتا ہے. ایک شخص جسے بزنس کرنا آتا ہو، وہ تھوڑے سے پیسوں سے بہت کچھ نفع کما لے گا، اور جس کو بزنس نہیں کرنا آتا ہوتا، آپ نے دیکھا ہوگا وہ لاکھوں کا بھی خسارہ کر بیٹھتا ہے. ہمارا یہ وقت ایک طرح سے سرمایہ ہے ہمارے لیے، پونجی ہے ہمارے پاس. اگر ہم طریقے جانتے ہوئے ہمیں علم ہوا تو اس سرمایہ سے بہت کچھ فائدہ اٹھا لیں گے، لیکن اگر نہیں تو یہ پونجی یہیں دنیا میں ضائع کر کے گنوا کے چلے جائیں گے. تو اس وقت کی اور اس عمر اور اس صلاحیت اور عقل اور سمجھ اور جو کچھ نعمتیں ملی ہیں ان کی قدر کیجیے، اور وہ بہتر سے بہتر طریقے جانیے کہ جن میں ان سب چیزوں کو کھپا کے آپ اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے انویسٹ کر کے بلند ترین مرتبے پہ جا سکتے ہیں. کیونکہ قرآن پاک کی آیت آپ نے پڑھی، والذین اوتوا العلم درجات، ان کے بڑے درجے ہوں گے. کیوں درجے ہوں گے؟ حالانکہ عقل ان کی بھی مثلاً اتنی ہی تھی جتنی اور کسی کی تھی، یا مال ہو سکتا ہے ان کے پاس کم ہی ہو دوسروں کی نسبت، یا زندگی بھی ہو سکتا ہے کچھ تھوڑی ہی ہو، لیکن علم نے ان کو وہاں جا پہنچایا
جہاں بغیر علم والے بڑی زندگی، زیادہ مال اور زیادہ قوتیں رکھ کے بھی نہ پہنچے. اسی لیے فرمایا کہ کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے. تو اس لیے باقی چیزوں کی بھی ہرس انسان کو اللہ نے دی ہے اور ہونی چاہیے، لیکن ان سب چیزوں میں سب سے بڑھ کر جس چیز کے پیچھے ہمیں شوق اور کوشش اور محنت اور اس کے لیے اپنا وقت اور اپنی صلاحیتیں لگانی چاہیے، وہ علم کا میدان ہے. کہ جتنا اس میں سے انسان کو حصہ مل گیا اتنا ہی وہ خوش قسمت ہے. لیکن ہم چھوٹے چھوٹے عذر اور بہانے اور ایسی باتیں کر کے اپنے وقت کو ضائع کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اسی وقت کو آپ ایک بہتر کام میں بھی صرف کر سکتے ہیں. جیسا کہ پچھلے سال پڑھنے والی ایک بہن نے کہا کہ جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو میں سوچتی تھی کہ میری زندگی میں یہ 6 گھنٹے جو ہیں یہ پہلے بھی تو ہوتے تھے، اس میں کیا کماتی تھی، کیا کرتی تھی. لیکن جب پڑھنا شروع کیا تو وہی 6 گھنٹے جو یہاں گزرتے تھے ایک سال میں، اس سے بہت کچھ کما لیا. تو یہ حقیقت ہے کہ انسان جب وقت نکالنا چاہے تو نکال لیتا ہے، اور اگر آپ نہ کرنا چاہیں تو آپ کے پاس بہت سا وقت بھی ہو تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. پھر فرمایا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا، جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جسے کوئی خیر عطا کرنا چاہتا ہے، یفقہہ فی الدین، اسے دین کی سمجھ بوجھ دے دیتا ہے، اسے دین کا فہم عطا کر دیتا ہے. وانما العلم، اور علم کیا ہے، بالتعلم، سیکھنے سے ہی آتا ہے، علم حاصل کرنے سے آتا ہے. علم ایسی چیز نہیں جو اچانک آپ پہ آ پڑی. بعض اوقات مال آپ کو ماں باپ کے ترکے میں سے مل جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کی جب والدین کی وراثت تقسیم ہوتی ہے راتوں رات امیر بن جاتے ہیں. اسی طرح آپ کو کوئی اور چیز دنیا کی مادی چیزوں میں سے یکا یک مل سکتی ہے، یکا یک چھن سکتی ہے، لیکن علم کا معاملہ ان سب چیزوں سے مختلف ہے کہ جو یکا یک آپ کو نہیں مل سکتی. ایک دم کوئی آپ کے اوپر انڈیل نہیں سکتا، ایک دم کوئی آپ کے اندر بھر نہیں سکتا. اس کے لیے مسلسل جہد اور صبر کے ساتھ تعلم ضروری ہے، اس کو سیکھتے رہنا ضروری ہے، وہ سیکھنے سے آتا ہے. پھر فرمایا وقال ابو ذر نے کہا لو وضعتم السمسامۃ، اگر تم ایک تیز تلوار رکھ دو، سمسامہ کہتے تیز تلوار کو، علی ہذہ، یہاں پر، واشار الی قفاہ، اور اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا. قفا گردن کا پچھلا حصہ ہوتا ہے، یہ قف یہ موروں کو کہتے ہیں، یعنی میرے اگر گردن کے موروں پہ تم تیز تلوار رکھ دو، ثم ظننت، پھر میں سمجھوں، انی انفذ کلمۃ، کہ میں پہنچا دوں گا ایک بات، سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی ہے، قبل ان تجیزوا علی، اس سے پہلے کہ چلا دو تلوار مجھ پر، لانفذتها، تو میں اس لمحے کو بھی استعمال کر کے وہ بات سنا دوں گا تمہیں. اس سے آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کرام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہوئی سنی ہوئی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کا کیسا جنون تھا، کیسا جذبہ تھا. فرمایا کہ تم اگر مجھے قتل بھی کرنا چاہو اور یہاں تلوار رکھ بھی چکے ہو، اور اس سے پہلے کہ وہ تلوار چل جائے، اگر مجھے ایک لمحے کی مہلت مل جائے کہ میں کوئی ایسی بات جو ابھی تک نہیں بتا سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو میں اس لمحے کو بھی استعمال کر کے وہ بات پہنچا دوں گا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جن کے ایسے جذبے ہوں، جن کی ایسی کمٹمنٹ ہو، وہی اس دین کی خدمت کر سکتے ہیں، وہی اس کو آگے پہنچا سکتے ہیں. اور اگر یہ جذبہ نہ ہو تو ڈھیروں وقت بھی ہم ادھر ادھر سستی اور غفلت میں گوا دیں. وقال ابن عباس، اور ابن عباس نے فرمایا کونوا ربانیین، ہو جاؤ رب والے، حلماء، حلیم، بردبار، فقہاء، سمجھدار، فقیہ. ابن عباس نے کیا کہا لوگوں سے کہ اے لوگوں تم کیا بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ. اور اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ صرف مصلی پہ بیٹھنے والے نہیں، کیونکہ ہمارے ہاں اگر کہا نا فلاں بڑا اللہ والا ہے تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ وہ تسبیح ذکر، بہت روزہ دار، متقی، پرہیزگار، بہت اچھی بات ہے، اس میں بھی کوئی برائی نہیں. لیکن ربانیین کا اصل مطلب کیا ہے؟ حلماء، فقہاء، علماء. یہ 3 صفات پیدا کر لو. علم، بردباری، یعنی اصل علم کیا ہے جو انسان کے اندر کیا صفت پیدا کرے؟ بردباری کی، اس کا دل وسیع کر دے کہ وہ بات کو سن کر فوراً ریئیکشن ظاہر نہ کرے. اور پھر فقہاء، سمجھ بوجھ کہ اس علم کو اپنے اندر اچھی طرح جذب کر لے. یہ نہیں کہ ادھوری بات سنے اور ادھوری سناتا پھرے، بلکہ اس کے مفہوم و معنی اور اس کے کانٹیکسٹ کو سمجھ کر وہ بات آگے کرے. اور علماء یعنی جاننے والے، پوری طرح ایک بات کو سمجھنے والے بن جاؤ. وَيُقَالُ، اور کہا جاتا ہے، الربانیُّ، کہ ربانی، الذی، وہ شخص ہوتا ہے، یربی الناس، جو لوگوں کی تربیت کرتا ہے، ان کو صرف علم سکھاتا نہیں، صرف انفارمیشن نہیں دیتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت پر بھی حریص ہوتا ہے. بصغار العلم، چھوٹی چھوٹی باتوں کے ساتھ، قبل کباری، ہی بڑی باتیں سکھانے سے پہلے، یعنی بڑے بڑے فلسفے اور بڑے بڑے کلام کی باتیں دینے سے پہلے وہ
چھوٹی چھوٹی اخلاق اور عقیدے اور تہذیب اور سمجھ بوجھ اور کردار سازی کی طرف توجہ دیتا ہے. تو علم کا اصل مقام کیا ہے؟ وہ نہیں کہ جو بنی اسرائیل نے کیا تھا، کہ جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، اٹھوائے گئے کتاب، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ثم لم يحملوها، اسے صحیح نہیں اٹھایا، یعنی صرف یاد کر لیا، رٹ لیا، جیسے ہمارے ہاں بھی بہت حفظ ہوتا ہے. ان کی مثال ہے کمثل الحمار، گدھے کی طرح، يحمل اسفارا، جو بڑے بڑے بوجھ اٹھا لیتا ہے. ایک گدھے کے اوپر آپ 20 کتابیں لاد دیں، وہ لاد لے گا. تو علم صرف کتابیں بھر لینے کا نام نہیں کہ بہت سی کتابیں آپ نے پڑھ لی ہیں، یاد کر لی ہیں، سیکھ لی ہیں، سمجھ لی، بلکہ کس چیز کا نام ہے کہ انسان اس کے اندر سمجھ بوجھ بھی رکھتا ہو، اور صرف سمجھ بوجھ نہیں بلکہ اس کے اخلاق اور اس کے کردار اور اس کے طرز زندگی میں بھی اس کی جھلک آتی ہو. اگر وہ علم عمل کا اور اخلاق اور کردار کا حصہ نہیں بنا تو وہ گدھے کا بوجھ ہے جو انسان نے اٹھا رکھا ہے. باب ما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار کیا کرتے تھے ان کو، یعنی صحابہ کرام کو، بالموعظۃ، نصیحت، والعلم، اور علم، کہ لا ینفروا، کہ بھاگ نہ جائیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو وقفے کے ساتھ علم سکھایا کرتے تھے کہ لوگ تنگ نہ پڑ جائیں اور فرار نہ ہو جائیں. یعنی ہر روز ایک ہی بات نہیں سکھانی چاہیے یا نہیں پڑھانا چاہیے. اب آپ کہیں گے کہ پھر یہاں یہ کیوں 2 مہینے پکڑ کے رکھ لیا گیا یا 1 سال باندھ دیا گیا؟ تو اس بات یہ کہ ساری زندگی تو نہیں باندھا نا آپ کو، ساری زندگی آپ آزاد ہیں. یہ ابھی ایک حدیث آئے گی، پھر حضرت ابو ہریرہ کی بات آئے گی. حضرت ابو ہریرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چپکے رہتے تھے، بعض اوقات کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، بھوک سے بے ہوش ہو جاتے تھے. یہ عام لوگوں کی بات ہے، عامت الناس کی، کہ وہ کبھی کبھی ایک ہفتے میں 1 درس اٹینڈ کر لیں. لیکن جو اہل علم ہوتے ہیں یا جنہوں نے زندگی میں کوئی کام کرنا ہوتا ہے، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ ابو ہریرہ جیسی مثالیں پیدا کرے. اب ابو ہریرہ بہت سارے تو نہیں تھے، چند ایک ہی تھے، لیکن وہ تھے تو صحیح نا. ہمارے ہاں تو وہ بھی نہیں ہے، ہم میں سے کسی کا بھی اتنا صبر نہیں ہے. بہرحال عام لوگوں کو جب آپ تعلیم دیں، جیسے اپنے گھر والوں کو دیں یا اپنے محلے والوں کو دیں یا شہر والوں کو دیں، تو روز ان کے سر پہ نہ سوار ہو جائیں، ہفتے میں 1 دفعہ مثلا. اس کی دلیل کیا ہے؟ حدثنا محمد بن یوسف قال اخبرنا سفیان عن الاعمش عن ابی وائل عن ابن مسعود قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا، کہ وقت اور موقع کی رعایت سے کرتے تھے ہم کو، کبھی کبھار کرتے تھے ہم کو، بالموعظۃ، نصیحت، فی الایام، دنوں میں، کراہت، ناپسند کرتے ہوئے، السعامۃ، اکتاہٹ کو، علینا، ہم پر، یعنی اس ڈر سے کہ ہم لوگ اکتا نہ جائیں آپ ہمیں کبھی کبھار واز کیا کرتے تھے. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني ابو التياح عن انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال یسروا، واز کرتے ہوئے کیا کرو؟ آسانی پیدا کیا کرو، لوگوں کو آسان رستے دکھایا کرو، حرام تو نہیں لیکن آسان. ولا تعسروا، مشقت میں نہ ڈالو، مشکل نہ کرو، انہیں مصیبت میں مبتلا نہ کرو، ان پہ بوجھ نہ ڈالو. وبشروا، اور خوشخبریاں سنایا کرو. ولا تنفروا، اور انہیں بھگاؤ مت، نفرت نہ دلاؤ. نفرہ کا 2 معنی ہوتے ہیں، چلنا بھی اور نفرت بھی، کہ جب تم تبلیغ کرنے لگو، تعلیم دینے لگو لوگوں کو، تو کیا طریقہ اختیار کرو؟ یسروا، آسانی پیدا کرو. ظاہر علم کا راستہ تو مشقت کا راستہ ہے، لیکن بات سمجھاتے ہوئے آسان الفاظ استعمال کرو، لوگوں کی عقل اور لیول پہ بات کرو. ہمارے ہاں مشکل یہ ہو گئی کہ علم صرف علماء کے درمیان رہ گیا، جیسے بنی اسرائیل میں ہوتا تھا نا کہ وہ چند لوگ ٹھیکیدار ہوتے تھے علم کے. آخرکار ہم بھی وہیں آ پہنچے کہ ہمارے ہاں بھی علم صرف چند جگہوں کے اندر رہ گیا ایکسرسائز کرنے کو، لوگوں تک نہیں پہنچا، لوگ ٹوٹلی بلینک ہیں اس سے. اور دوسری طرف جہاں ہے وہ صرف اپنی ہی کلامی اور ادھر ادھر کی اصولی بحثوں میں مبتلا ہے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے یا فتوے لگانے کے لیے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، یا ایسی زبان استعمال کی جاتی ہے عموماً خطبوں وغیرہ میں کہ جو ایک عام لیول کا انسان ہے اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کہا کیا جا رہا ہے. لہٰذا یسروا، آسانی پیدا کرو، یعنی تھوڑا تھوڑا دو، اور ساتھ کیا کرو؟ آسان زبان استعمال کرو. ولا تعسروا، ایسا نہ ہو کہ وہ علم سے بوجھل ہو جائے. اور خوشخبری کی بات کرو، ابتدا کہاں سے نہ کرو، یعنی ڈرانے سے مت کرو. عموماً لوگ کیا کرتے ہیں کہ ڈرنا ہر ایک کی کمزوری ہے نا، تو لوگوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جہنم کی اور عذاب کی اور وعید کی باتوں سے ابتدا کرتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو بھی نماز کے لیے کیا کہتے ہیں؟ پڑھو نہیں تو جہنم میں جاؤ گے، آگ میں جلو گے، فلاں ہوگا فلاں ہوگا. یہ نہیں ہونا چاہیے. بشروا، خوشخبری دو کہ یہ کرو گے تو کیا کچھ ملے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایسی خوشخبری سناؤ کہ لوگ پڑھے ہی نہ اور غافل ہو جائے. کبھی کبھی وہ بھی لگاؤ،
ولا تنفروا، لیکن نفرت نہ دلاؤ، یعنی اگر سختی بھی کرنا چاہتے ہو تو اس سختی میں بھی کیا نہ ہو، یہ نہ ہو کہ وہ اتنی کہ ٹوٹ جائے اور چیز ختم ہو جائے. سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں مسلمانوں کی مثال کھجور کے درخت سے دی ہے. غلطی میری ہے کہ میں نے اس کی وضاحت نہ کی کہ کیوں دی ہے. اس میں سب سے پہلی ایک وجہ تو آپ نے خود ہی فرما دیا کہ اس کا پتا نہیں کبھی گرتا. جس طرح آپ دیکھیں کہ باقی درختوں کے اوپر خزاں آ جاتی ہے، اس پہ خزاں نہیں آتی، ایور گرین پودا ہے. پھر اسی طرح مسلمان جو ہے اس کا ایمان اور اس کے نیک عمل اور اس کا اخلاق جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے. یہ نہیں کہ کسی کے ساتھ با اخلاق ہے اور کسی کے ساتھ بد اخلاق ہے، کبھی نماز پڑھ رہا ہے کبھی نہیں پڑھ رہا، کبھی عمل کر رہا ہے کبھی نہیں کر رہا، یعنی ایور گرین پودا. دوسری بات یہ ہے کھجور میں کہ اس کا ہر حصہ استعمال ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقی پتے جب جھڑ جاتے ہیں تو بالکل سوکھ کے کوئی چیز نہیں بچتے، لیکن کھجور کا پتا یا ٹہنی جب سوکھ جاتی ہے تو وہ بذات خود بڑی استعمال کی چیز ہے، کئی چیزیں اس سے بنتی ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس کی ایک اور خصوصیت یہ کہ اگر اس کا سرا کاٹ دیا جائے تو وہ درخت ختم ہو جاتا ہے، یعنی بڑا سینسیٹیو بھی ہے کہ اگر اس کے اوپر والا حصہ ختم ہو جائے تو وہ درخت باقی نہیں رہتا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس کی گٹلیاں تک بھی استعمال ہوتی ہیں، اس کے تنا، اس کی جڑیں، ہر ایک چیز اس کی قابل استعمال ہے. پھر یہ کہ بہت بلندی پہ اوپر جاتا ہے، مومن کو بھی ایمان کی وجہ سے بلندی نصیب ہوتی ہے. تو یہ بہت سی اس قسم کی وجوہات ہیں، آپ مزید بھی تلاش کر سکتے ہیں. اگر کسی مجلس میں سب سے کم عمر ہوں لیکن خاص مسئلہ یا بات کو دوسروں سے بہتر جانتے ہوں تو کیا خاموش رہنا چاہیے، بتا دینا چاہیے، اس میں اضافہ کر دینا چاہیے، لیکن بلا وجہ انٹرپٹ نہیں کرنا چاہیے. جب مجلس اختتام ہو یا سوال جواب کا سیشن ہو بتانا ضرور چاہیے، لیکن بتانے کے بھی آداب ہیں. آپ نے حدثنا اور اخبرنا کا فرق بتایا. حدثنا میں مراد ہے کہ استاد نے پڑھا اور شاگردوں نے سنا. جب اخبرنا آئے تو ساتھ راوی کا نام ہوگا. اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی، یہ تصدیق کرنے والے استاد کا نام ہوگا یا پڑھنے والے شاگرد کا؟ نہیں، پڑھنے والا شاگرد تو ایسا ہی ہے جیسے یہ مائک پڑھ رہا ہے، اصل ریفرنس استاد کی طرف ہی جائے گا. اور وہ پڑھ کہاں سے رہا ہے؟ استاد ہی کی کتاب سے پڑھ کے سناتا ہے، یا استاد ہی کے نوٹس جو ہیں وہ آگے دیتا ہے. اس لیے جس نے لکھا، جس کی کاوش ہے یا جو کنفرم کرنے والا ہے، بات اس کی طرف منسوب ہوگی. شاگرد تو ایک پڑھنے والا ہے، اس کی طرف نہیں جائے گی، یعنی وہ رسپانسبلٹی قبول نہیں کرے گا. کسی رائٹر کی کوٹیشن جو اس کے نام سے سنائی جائے کیا مناولہ میں آئے گی؟ نہیں، مناولہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اپنی چیز، جیسے یہ ایک ڈسٹر ہے، میں اگر ان کو دے رہی ہوں تو یہ مناولہ میں آتا ہے. یعنی کسی کو اپنی کتاب پکڑانا، دے دینا، اس کے حوالے کر دینا. مثلا کتاب میں نے لکھی اور لکھ کر میں کسی اور کو دوں کہ جاؤ اس میں سے پڑھ کے سنا دو، یہ ہے مناولہ. جو کوٹیشنز ہوتی ہیں وہ تو صرف نام کے ساتھ کہ فلاں نے فلاں کتاب فلاں پیج پر کہا، وہ مناولہ میں نہیں آتی. جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن ملی اور وہ مجلس کے اندر آ کے بیٹھا تو کیا یہ ایسا نہیں ہے کہ مجلس کو ڈسٹریکٹ کرنا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ ابھی مجلس شروع نہیں ہوئی، لوگ آ رہے ہیں، تو ایک شخص آتا ہے اور دروازے میں ہی بیٹھ جاتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ دوسروں کو تنگ کرتا ہے. جو لوگ پہلے آنے والے ہیں حدیث کی روح سے، اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ آگے سے آگے آ کے بیٹھے، کہ جب وہ آئیں تو دیکھیں کہ اندر کے حصے میں کہاں جگہ ہے، وہاں پہلے بیٹھ جائیں. تو ایسے لوگوں کو جو ایسے خلا کو پر کریں ان پہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی پناہ میں لے لیتے ہیں. اور ایسے لوگ جو راستے میں ہی بیٹھ جائیں یا پیچھے بیٹھ جائیں، اس کی تثبیت ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ ایک شخص آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتا وہ بیچ میں آ کے بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا دیر سے آئے ہو اور اذیت بھی دی ہے. یعنی اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ جب انسان آئے، یعنی ابھی خطبہ نہیں ہوا، ابھی مجلس لگ رہی ہے، تو ترتیب سے بیٹھے اور یہ بھی نہ کہے کہ اچھا وہ آگے ہجوم ہے، یہاں تو میرا خیال ہے کوئی جگہ نہیں، اور واپس چلا جائے. یہاں پر ایک حدیث جس کی وضاحت میں نے یہ کہا تھا کہ وہ شخص جو شرما گیا، اللہ تعالیٰ اس سے شرما گیا، اور اس کے دو معنی میں نے بتائے تھے. تو انہوں نے فتح الباری کا حوالہ دیا ہے کہ وہاں پر تو اس کا معنی یہ کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا. تو یہ معنی میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ دو ہی معنی ہیں، یعنی معافی کے معنی میں بھی آتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو دین میں جھجکتا ہے، ذرا پیچھے رہتا ہے، اس کو اجر نہیں اس کے مقابلے میں مل سکتا جو دین میں آگے جانے کی کوشش کرتا ہے. مثلا قرآن پاک میں 3 گروہ آتے ہیں، سورۃ الواقعہ آپ پڑھیں. ایک سابقون السابقون ہے جو سب سے آگے ہیں اور انہیں کوئی جھجک نہیں روکتی کسی چیز کی. اور ضروری نہیں کہ جھجک سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان کے اندر کانفیڈنس کی کمی، بلکہ یہ ہے کہ نیکی کے بات سنتے ہی فوراً لپک پڑتے ہیں، فوراً عمل کرنے لگتے ہیں، اور جہاں خیر ہو وہاں قریب قریب جا کے خیر کو حاصل کرتے ہیں. اور دوسرا گروہ جو ہے وہ کیا ہے؟ عام درجے کے مسلمان جو نیکی کرتے تو ہیں لیکن بس جس درجے کی بھی ہو گئی ٹھیک ہے. اور وہ فرق وہی کہ ایک شخص آیا اور اس نے قریب ہو کے بیٹھنے کی کوشش کی اور دوسرا ادھر ہی بیٹھ گیا کہ بس یہ بھی کافی ہے میرے لیے.
تو ان دونوں کے عمل میں جو فرق ہے وہ جزا میں بھی اتنا فرق ضرور ہے. خواہ وہ کسی انسان کی اپنی ویسے ہی کمزوری، کیونکہ بعض لوگ شائع فیل کرتے ہیں، پیچھے پیچھے رہتے ہیں، تو پیچھے رہنے میں بہرحال کہتے ہیں نا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صف کے بارے میں فرمایا کہ لوگ نماز میں صف کے پیچھے کھڑے ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ ان کو پیچھے کر دے گا. یعنی روز لیٹ پہنچنا، دیر سے آنا، لیٹ ہی رہنا، نیکی کا کام دیر سے کرنا، سستی سے کرنا، غفلت سے کرنا، یا نیکی کے کام میں بلا وجہ کی انکساری دکھانا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتا؟ ٹھیک ہے، اگر تم اس کے لیے نہیں آگے بڑھ سکتے تو نہ بڑھو. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.